نازل فرمائے۔ آج 7 رمضان المبارک ہے، اسی کی نسبت سے میرے آقا کریم علیہ السلام کی 7 اولادیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو 7 اپنی اولاد سے نوازا، جن میں نبی کریم علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی، جو جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بطن مبارک سے پیدا ہوئی، 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے، اور آپ کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ فاطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ لیکن آپ کے صاحبزادے بچپن ہی میں رحلت فرما گئے، وصال فرما گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، جن میں سب سے آپ کی پیاری اور لاڈلی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کا 3 رمضان المبارک کے اندر آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ کی وفات ہے۔ اور دیکھیں محبت کی بات، میرے آقا کریم علیہ السلام کو ہر کسی سے محبت کرتے ہیں۔ حضور حضرت ابو بکر سے لے کر اپنے قیامت تک آنے والے غلام سے محبت کریں گے، یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اب دیکھیں عمومی بات ہے، ایک باپ کے 10 بیٹے ہوں تو وہ 10 سے ہی محبت کرتا ہے، 5 ہوں تو 5 سے ہی محبت کرتا ہے۔ لیکن کچھ کے محبت ہر کسی سے وہ کرتا ہے، لیکن اس کی اولاد میں سے کچھ 1-2 ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس ایک سے زیادہ کرتا ہے تو دوسرے سے اس کی محبت کم ہے، نہیں۔ اب ماں باپ اپنی اولاد سے ایک جیسی محبت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، دل کا میلان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اس کائنات عالم میں اپنے ہر صحابی سے، اپنی اولاد سے، اپنی ازواج سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنی امت سے، ہر کسی سے پیار ہے۔ لیکن جتنی محبت، جتنا پیار میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، اتنا اپنی کسی اور بیٹی سے نہیں فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ 3 رمضان مبارک کے اندر آپ کا وصال ہوتا ہے، اور آگے آنے والے 10 رمضان المبارک کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام کی وہ رفیق حیات کہ جس نے ان حالات میں، ان لمحات میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی دستگیری کی، میرے آقا کریم علیہ السلام کا حوصلہ بڑھایا کہ جس وقت اپنے میرے نبی کے خون کے رشتہ دار بھی مخالفت کر رہے تھے، کوئی بھی جب میرے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، ان لمحات میں جناب میرے آقا کریم علیہ السلام کی مقدس بیوی جناب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت عطا فرمایا۔ 10 رمضان مبارک کے اندر آپ کا وصال ہوتا ہے۔ ان سے بھی میرے آقا کریم علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضور کی پیاری زوجہ جناب حضرت غالباً سیاست میں سنن ابی داؤد کی اور سنن نسائی کی یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور مجھ سے بھی محبت کرتے تھے۔ حضور پوری ساری ادوار میں سب سے زیادہ محبوب ترین مجھے فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں جن 2 عورتوں کا مقام اور مرتبہ میں نے حضور کے سامنے دیکھا، وہ کسی عورت کا میں نے نہیں دیکھا، میں نے اپنا بھی نہیں دیکھا۔ ایک میرے نبی کی وہ پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری رفیق حیات، جنہوں نے میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان ساری کی وہ مثال اور حکم قائم کی، تاریخ اگر صبح قیامت تک وہ لکھتی رہے تو بیان نہیں کر سکتی۔
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ سے بڑی محبت فرماتے ہیں. فرماتے کہ جب فاطمہ حضور کے گھر تشریف لاتی تو میرے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے. اپنی بیٹی سے اتنی محبت فرماتے جب فاطمہ قریب آتی تو فاطمہ کو سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دے. صاحب وہ فاطمہ جس کی پرورش آغوش نبوت کے اندر ہوئی ہو، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ ساری زندگی گزر جائے کسی غیر محرم کی نظر اس کے سائے میرے آقا کریم علیہ السلام کی وہ عظیم بیٹی. آج ہم اپنی اولادوں کو تاریخ کے اندر گزرے لوگوں کی کہانیاں تو سناتے ہیں، اپنی اولاد کو دنیا کی عورتوں کی مثالیں تو دیتے ہیں، لیکن آج وہ پیغام اور نمبر سے لے کے جاؤ اپنی بیٹیوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ازواج کی سیرت اپنانے کی درس دو. اپنی آنے والی نسلوں کو میرے نبی کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا درس. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کی جس نے ساری زندگی شرم و حیا کے اندر گزار دی، کبھی اپنی زبان پہ شکوے کا لفظ نہیں لایا، کئی دن تک فاقے گزار دیے. تاریخ کی کتابوں میں غالباً سیرت ابن ہشام نے سیرت رحمت للعالمین کے اندر بہت سارے سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب شعیب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام 3 سال رہے نا، 3 سال وہاں گزارے. جب قریش مکہ نے آپ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، آپ سے قطع طلبی کر دی، حضرت ابو طالب سے بھی رشتہ ناطہ توڑ دیا، ایک معاہدہ لکھ لیا، اسے بیت اللہ کی چوکھٹ پہ لٹکا دیا، جسے بعد میں دیمک نے چاٹ کے ختم کر دیا. 3 سال بعد بغیر کسی حیل و حجت کے قریش مکہ نے بات کو تسلیم کرتے ہوئے قبیلہ بنو ہاشم کے ساتھ اپنی صلح کر لی. اس 3 سالہ دور کے اندر مؤرخین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ وہاں جلوہ گر ہیں. فاقے اور تنگ دستی کا یہ عالم ہے نا کہ کھانا پینا جو چند دن کا ساز و سامان تھا وہ ختم ہو گیا. نوبت یہاں تک آ گئی کہ گھاس اور پتے کھانے کے مجبور ہیں. سیرت نگار میں یہ بات لکھی ہے جب شہر ابی طالب کے اندر میرے آقا اپنے اہل و عیال کے ساتھ 3 سال کی قید کاٹی، ساز و سامان ختم ہو گیا، کھانے پینے کا کوئی راستہ نہ رہا، ہر چیز ختم ہو گئی. نوبت یہاں تک آ گئی، قریش مکہ نے کھانے پینے کی چیزیں بند کر دی. کوئی بھی شہر ابی طالب کی کاٹیوں میں بنو ہاشم کے لیے راشن لے کے مل جائے گا،
कैसी आजमाइश है। सीरत निगार लिखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ओ मेरे मलाइका, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम तो मेरी शान करीमी को देख रहे हो, मेरी शान सहाबत को देख रहे हो, मेरी रहमत जलाल को देख रहे हो, लेकिन ऐ मेरे मलाइका, ऐ फरिश्तों, मैं अपने महबूब का सब्र और अपने महबूब का शुक्र देख रहा हूं। ऐ मेरे मलाइका, तू खुदा तेरा महबूब अपनी औलाद को दरख्तों के पत्ते भी खिला रहा है। तेरे नबी की याद में नबी की औलाद कितनी खुशी के साथ खा रही है, उनकी ज़बान पे भी शिकवा नहीं है, बल्कि वो घास खा के भी, पत्ते खा के भी मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं नबी की उस बेटी की बात करने लगा हूँ जिसका हया फरिश्ते भी करते हैं, जिसका हया फरिश्ते भी करते हैं। मुहद्दिस इब्न जौज़ी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। आप लिखते हैं कि जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पे मिट्टी लेने के लिए भेजा ना, हजरत इज़राइल वो फरिश्ता है जो हजरत इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं। वो फरिश्ता जब जमीन से मिट्टी लेकर गया, बड़ी तफसील बात है, बात को किस तरफ लेके आ रहा हूं। जब मिट्टी लेके गए तो अल्लाह ने फरमाया कि इज़राइल, पहले मैंने जिब्रील को भेजा, फिर इसराफील मकील गए, वो वापस आगे मिट्टी नहीं लाए। तूने मेरे हुक्म की तामील की है, तेरा दिल बड़ा मजबूत है, तू मिट्टी लेके आया है। इज़राइल, आज के बाद तू मेरे इस बनाए हुए इंसान की रूह भी कब्ज़ करेगा। आगे मुहद्दिस इब्न जौज़ी लिखते हैं कि हजरत इज़राइल अपनी कुर्सी से, जो अल्लाह ने उनको कुर्सी अता फरमाई है, उस कुर्सी से सिर्फ 2 बार उठे हैं। एक बार जब जमीन पे मिट्टी लेने आए थे, दूसरी बार जब मेरे आका शब मेराज में गए थे, वहां पर के मेरे आका का इस्तकबाल किया था। बगैर अल्लाह ने हजरत इज़राइल को इतनी ताकत दी है कि 600 बाजू दाएं तरफ है, 600 बाएं तरफ है। इज़राइल ने जिसकी रूह कब्ज़ करनी हो, यूं बाजू आगे करता है, रूह कब्ज़ कर लेता है। लेकिन वो इज़राइल, और अल्लाह ने फरमाया कि इज़राइल, तू हर किसी की रूह कब्ज़ करेगा, लेकिन दुनिया में मुहद्दिस इब्न जौज़ी लिखते हैं, एक रवायत के अंदर 3 शख्सियत आती हैं, एक के अंदर 2 आती हैं। फरमाया इज़राइल एक अपने महबूब की रूह में कब्ज़ करूंगा। ये एक लंबा फलसफा है कि इज़राइल आए थे हुजूर के दरवाजे पे एक अराबी की शक्ल में, हुजूर की इजाजत ली थी, रूह कब्ज़ करने के मुतल्लिक़ आए थे। लेकिन मुहद्दिस इब्न जौज़ी लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की रूह अपनी कुदरत कामिला से खुद कब्ज़ की, इज़राइल को सिर्फ एक वजह से भेजा था। और दूसरी मुहद्दिस इब्न जौज़ी लिखते हैं कि अल्लाह ने फरमाया था कि इज़राइल हजरत अली की रूह में कब्ज़ करूंगा, और एक रवायत के अंदर आता है जनाब सईदा फातिमा की रूह कब्ज़ में करूंगा। और इसके मुताल्लिक़ हजरत फातिमा ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ भी की थी कि हुजूर, मेरी ये तमन्ना, मेरी ये ख्वाहिश है। अल्लाह से भी दुआ की थी कि मौला, सारी जिंदगी किसी गैर महरम की नजर में नहीं पड़ी थी। अल्लाह ने अपने वक्त के साथ आए, मौला तब भी किसी की नजर मेरे जनाजे पे न पड़े, और मौला मेरी रूह को खुद कब्ज़ करना। ये मुहद्दिस इब्न जौज़ी लिख रहे हैं कि हजरत फातिमा भी वो खुश नसीब हैं जिनकी रूह खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला से कब्ज़ फरमाई। अब हजरत फातिमा की सीरत कि जिसने आगोश नबूवत के अंदर परवरिश पाई हो, फिर उसका मकाम और उसकी शान क्या होगी। फिर जिस माँ के बदन से हजरत फातिमा दुनिया में आती है, उस माँ ने भी मेरे आका से अपनी वो जान सारी और अपनी वो मोहब्बत निभाई। जनाबी उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा बिना साकिना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी जिंदगी में हुजूर की जिंदगी में जिन दो औरतों से हुजूर को मोहब्बत करते देखा, इतनी ज्यादा उल्फत प्यार मैंने किसी और से करते हुए नहीं देखा। उम्मुल मोमिनीन जनाब सय्यदा आयशा फरमाती
ایک یہ حضرت فاطمہ ہے، دوسری جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ 10 رمضان مبارک کے اندر آپ کا یوم وصال ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں جب بھی حضور کسی بات سے بیٹھتے حضرت خدیجہ کبریٰ اور فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑی عورت بوڑھی عورت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جی وہ نبی کریم علیہ السلام سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، حضور کا 25 سال کی عمر میں آپ سے پہلا نکاح ہوا اور اس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اس سے پہلے آپ 2 خوش نصیب مردوں کی زوجیت میں آ چکی تھی کہ جن کا وصال ہو گیا داغ وفات تک کی جوانی میں دے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ کی شان دیکھو کہ اپنی جوانی میں غم مل گیا، 2 خامد اللہ نے دیے، ان کا بھی سایہ سر چھپ گیا۔ ان حالات میں حضرت خدیجہ نے میرے آقا کریم علیہ السلام سے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے یا رسول اللہ آپ ہر وقت بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کسی اور اہلیہ کا کسی اور وجہ کا ذکر نہیں فرماتے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ